السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ آپ سب لوگ یعنی نئے ممبرس بھی گروپ میں جڑے ہیں۔ آپ سب لوگ کے لیے مرحبا، شکریہ جڑنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اسی طرح جنت میں اکٹھا بیٹھنا نصیب فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے سے، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم اسے محسوس کرنا چاہیں نا تو نماز کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھو اگر ایک بچہ بھی اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہوا اگر ماں نے اسے دیکھ لیا، کہیں سے چھپ کے دیکھ لیا، تو وہ گھر میں آنے نہیں دے گی، یا آنے کے بعد اس کو سزا دے گی، یا اپنی خاص جو بچوں کو تحفے لاتی ہے وہ اس کو سزا دینے کے لیے اس سے محروم رکھے گی تاکہ وہ اگلے وقت یہ نہ کرے۔ لیکن جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اگر وہ نمازی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو گنہگار بندہ بھی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کی اجازت دی، اپنے سے ملاقات کی اجازت دی نا۔ دوسری بات، آج ہم یعنی جب نماز پڑھتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بھی جب کھڑے رہتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن چلو ہم نے نماز پڑھ لی، ایک فرض ادا ہو گیا۔ لیکن کبھی جانا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمارے ہر لائن کا جواب دیتے ہیں۔ ہم جو پڑھتے ہیں اس کا آسمانوں سے جواب آتا ہے۔ اگر جس کو پتا ہو تو مبارک ہو ایسی نمازیں آپ لوگوں کو، اور اگر ابھی تک نہیں پتا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے موقع دیا کہ یا اللہ، ہم کئی دنوں سے کئی سالوں سے نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن ہم اس سے محروم تھے۔ آج تیرا فضل ہو گیا جو ہمیں پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کے ہر لائن کے بدلے تو ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارے بات کا جواب دیتا ہے۔ یعنی ہم گنہگار بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، اب ایک گنہگار ہے، اب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھی، تو اب وہ کہتا ہے جیسے ہم بھی گنہگار ہیں نا، اللہ کی نافرمانی ہو ہی جاتی ہے، تو کیا کہتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم یہ کہتے تو ہم آگے کی آیتیں پڑھتے جاتے، لیکن جانتے ہیں جب ہم سورہ فاتحہ کو آنکھیں بند کر کے ایک محسوس کرو کہ ایک نافرمان بندہ، یعنی کہ کبھی منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی بے پردگی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی سے گانے کانوں میں سننے لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی ٹی وی دیکھ لیتا ہے، کبھی کچھ بھی گناہ ہو جاتا ہے، جو ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، لیکن جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، اس لائن کے اوپر اللہ جواب دیتے کہ میرے بندے نے میرے حمد کی۔ اب دی کے آگے یا جو ہے نا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، صرف نیکوکاروں کو نہیں، گنہگار سے گنہگار بندے کو میرا کہہ کے پکار رہے۔ کیا ایک ماں اپنے اولاد کو جب نافرمانی کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کو کہتی ہے کہ تو میرا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ دور چلا جا، جب تک میری بات نہیں مانے گا میں نہیں بات کروں گی، یا ناراضگی ظاہر کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی جب ہم کہتے الحمدللہ رب العالمین تو جواب آ رہا ہے اللہ کا۔ محسوس کرو اس کو نماز کے بعد، ہر نماز میں سنت پڑھو، نفل پڑھو، گناہ کرنے کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھو، حاجت کی نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، سنت نماز پڑھو، تہجد پڑھو، تو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے بدلے آسمانوں سے آپ کا رب کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ اب آگے پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ اب جب آپ نے آگے پڑھا، کبھی آپ نے محسوس کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، یعنی وہ ہم لوگوں کو میرا کہہ کے پکار رہا ہے آسمانوں سے۔ ہم تو سورہ فاتحہ پڑھے جا رہے،
لیکن اللہ کی محبت کو دیکھو. یہ لائن اگر عربی میں نہیں یاد ہوں گے تو ترجمہ دماغ میں بٹھا لو کہ میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی لائن پڑھی, اللہ نے کیا فرمایا. دوسری لائن پڑھی, اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. جب ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی. جواب آتا ہے اللہ کا ہر بندے کو کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اللہ اکبر. اور میرا کہہ کے پکارا جا رہا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے کہ ہم جیسے گنہگار بندوں کو بھی وہ نمازوں میں جواب بھی دیتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, نمازوں کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر پتہ ہے تو الحمدللہ, ورنہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ گولڈن چانس دیا ہے کہ میرے بندے تو جیسی بھی نمازیں پڑھتا ہے زندگی میں, لیکن آج میں یہ بات تیرے کانوں تک لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھ تیرے سورہ فاتحہ کے وقت میں جواب دیتا ہوں. یہ آپ لوگوں کا سننا یہ خوش قسمتی ہے, یہ آسمانوں کا فیصلہ ہے کہ کس کے کانوں تک یہ بات جانی ہے, کس کی نمازوں کو سنوارنا ہے. یہ اللہ کا چناؤ ہے اس گروپ میں جڑنا. پھر دیکھو یہ لنک ہر طرف گھومی ہے, کئی لوگوں کو سینڈ کیا گیا ہے, لیکن جس کو رب نے چنا وہ یہاں آئے, جن کا آسمانوں میں سلیکشن ہوا وہ یہاں آئے اور یہ بات سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا مالک یوم الدین. جب ہم پڑھتے ہیں ایک محسوس کرو کہ اللہ جواب دے رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سألت, کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے یہ. اب وہ جو سوال کرے نا مجھ سے جو مانگے گا نا میں عطا کروں گا. یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں ہوتا ہے. آنسو آ جائیں گے نا آنکھوں سے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. محسوس کرو نمازوں کی لذتوں کو محسوس کرو. میں اللہ کے جوابات انشاءاللہ اس کی تصویر نکال کے ضرور گروپ میں سینڈ کروں گی تاکہ آپ اس کو سمجھو اور نمازوں کی لذتوں کو پاؤ. اس کے پہلے بھی جنہوں نے میرے بیانات سنے ہوں گے انہوں نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہر لائن کے بدلے ہم سے بات کرتے ہیں. اور پھر نماز جو ہے نا دیکھو کتنی لذت والی ہوگی کہ ہر رکعت میں اللہ جواب دے رہے ہیں. نماز ہوگی نا لذت والی, نمازوں میں سرور آئے گا. گنہگار سے گنہگار بندوں کو اللہ میرا کہہ کے جواب دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, معافیاں مانگو, اس کے بن جاؤ. نمازوں کو جانے کی ایسی تیاری کرو ہاں. اور جب وہ ہم جواب دیتے ہیں نا, جب اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے تو اس کے آگے ہم پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ہدایت پہ چلا, ہدایت عطا کر. اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, کہ راستہ ان کا چلا جنہوں پر تو نے اپنی نعمتیں عطا کی, نہ ان کا جس کو تو نے گمراہ کیا, جس پر تیرا عذاب نازل ہوا. تو اب ہم سورہ فاتحہ میں اہدینس کا مطلب ہدایت مانگ رہے ہیں. ہدایت سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ آپ کا سننا, اس وقت اس وائس کو پلے کرنا, اپنے کانوں میں اللہ کی بزرگی کو محسوس کرنا, یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی ہے. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, چنے ہوئے بندوں کو ملتی ہے کہ میرا کون سا بندہ ہے جس کے دل کو میں نے میری محبت کے لیے چنا ہے. تو سورہ فاتحہ کو پڑھتے وقت اپنی نمازوں میں اللہ کی محبت کو, اس کے جواب کو, اس کے گفتگو کو محسوس کرو. اور یہ ضرور سوچنا کہاں میں, کہاں مجھ جیسی گنہگار بندی, اور کہاں وہ مالک الملک جس کے کنٹرول میں ساری کائنات ہے, اور وہ مجھ سے بات کر رہا ہے, مجھے میرا کہہ کے بلا رہا ہے. اللہ اکبر. آج یہ جو بند شوہر ہے, ہمارے ہسبینڈ ہے, اگر وہ بھی ہم ان کی ایک بات نہیں مانتے تو کیا وہ ہمیں میری کہہ کے آواز دیتے؟ دن بھر میں اگر مان بھی لے تو وہ کتنے بار ایسے کہتے کہ میری بیوی, میری فلاں, یعنی نام لے کے کہتے میری میری کہہ کے کہتے, انہیں وقت ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پہ قربان جائیں 100 جانوں سے کہ کئی اللہ کے اولیاء, ابدال, ابرار, نجبا ایسے عبادتوں میں پڑے ہوئے ہیں, فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اللہ اس میں سے ہم جیسے گنہگاروں کو ہر نماز میں جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی.
اللہ اکبر! یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہمارے دلوں میں اگر آ جائے نا تو اٹھنا بیٹھنا بدل جائے، ہماری نمازوں میں دنیا کے خیالات ہمارے نکل جائے۔ جس طرح ہم کہیں دعوت میں جانے کے لیے پہلے سے اگر دوپہر کو جانا ہے تو ہم پکاتے پکاتے سوچتے ہیں کہ ہم کیا پہنیں گے، ہم کیسے تیار ہوں گے، ہم کو استری کر کے جانا ہے، ہم کو فلاں سینڈل پہننی ہے۔ کیا کبھی نماز پڑھنے کے لیے پکاتے پکاتے سوچا ہے کہ میں ظہر میں جاتے ہوئے ایسے اپنے رب کے حضور جاؤں گی، یہ نیت کرتے ہوئے میں وضو کروں گی؟ وضو جو ہوتا ہے یہ اللہ کے حضور جانے کا میک اپ ہوتا ہے کہ اس سے اب ہمارا ظاہر و باطن کے گناہ جو ہے نا ناخن کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ کبھی وضو کرتے ہوئے بیوٹی پارلر میں جا کے لوگ فیشیل کرتے ہیں، بلیچ کرتے ہیں کہ چہرہ صاف ہو جائے، لوگوں کو اچھا نظر آئے۔ وضو کے کرتے ہوئے جب چہرے پہ ہم ہاتھ پھیریں تو یہ ضرور سوچے کہ ہم ہمارے رب کو اچھے نظر آئیں گے، اس سے ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، آنکھوں کے گناہ نکل رہے ہیں، کانوں کے گناہ نکل رہے ہیں۔ یہ سارا جب ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پکاتے پکاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم آج نماز میں یہ سورہ پڑھیں گے، آج ہم نماز میں یہ کیفیت لے کے اپنے رب کے حضور جائیں گے۔ لوگوں کے گھروں میں جانے کے لیے تو ہم کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن نمازوں میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ آج ہماری نماز میں ہم کون سی سورت پڑھیں گے، آج نماز میں ہماری کیفیت اور اچھی ہوگی، آج ہم نماز میں وضو بہت اچھے طریقے سے کر کے داخل ہوں گے۔ اس طرح یہ نیتیں کر کے پہلے سے سوچتے ہوئے ہم نمازوں میں جائیں گے۔ دیکھو جب ہم کسی اپنے سے ملتے ہیں، ارے وہ اپنا بھی کتنا اپنا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے ساتھ وہ ہمیں سے جدا ہو جائے، قیامت کے دن وہ ہماری نیکیاں لے کے جنت میں جانے کے بارے میں سوچے۔ وہ اپنا ہمارا کتنا اپنا ہو سکتا ہے کہ ماں بھی سوچے گی کہ یا رب میرے بیٹے کی نیکیاں مجھے دے دے اور مجھے جنت میں ڈال دے، بھلے ہی یہ جہنم میں چلا جائے۔ یہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت ہمارے رب جو ہے اس کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی نا۔ تو اللہ تو اپنوں سے ملاقات جب ہم کرتے ہیں تو ان کی ملاقات کی مٹھاس آنے کے بعد بھی راستے میں ہم محسوس کرتے آتے ہیں، کئی دنوں تک یاد ہوتا ہے کہ ہم نے کیسی ملاقات کی، کیا ہوا۔ لیکن افسوس، صد ہائے افسوس، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرتے، جب نماز سے سلام پھیرتے تو وہ یاد بھی نہیں رہتی کہ ہم نے نماز میں کون سی مٹھاس محسوس کی، کون سا سرور محسوس کیا، ہمیں کتنی لذت ملی۔ وہ سورہ پڑھتے ہوئے ہمارے دھیان میں کیا بات آ رہی تھی، ہم نے سورہ فاتحہ کے جب جواب اللہ کے محسوس کیے تو ہماری دل کی کیفیت کیسے بدل رہی تھی۔ کیا وہ خوشی ہم کو نماز سے اٹھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اس کی ملاقات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم چلتے پھرتے زندہ تو ہیں لیکن مردہ ہو گئے ہیں۔ تو نمازوں میں جب ہم لوگوں کے ایک پڑوسی کی ملاقات کو محسوس کرتے ہیں، نکلتے ہوئے سوچتے آتے ہیں، تو پھر کیوں ہم نمازوں کو محسوس نہیں کرتے؟ جانتے ہیں نماز جو ہے وہ اللہ نے بچھایا ہوا ہمارے لیے ایک دسترخوان ہے۔ جیسے ہم اچھے ہوٹلوں میں جاتے ہیں یا اپنے پیرنٹس کے ادھر کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہر طرح کا دسترخوان پہ کھانا ہوتا ہے، رنگ برنگا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے یہ دسترخوان بچھا دیا، جس میں کئی فرشتے کھڑے رہ کے نہ عبادت کرتے، وہ رکوع سے محروم ہیں، جو رکوع میں عبادت کرتے وہ سجدے سے محروم ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عبادتوں کا دسترخوان رنگ برنگ کے کھانے سجا کے کہ جس سے دوسرے فرشتے محروم ہیں، میرے بندے میں نے تیرے ساری عبادتیں اس میں جمع کر دیا ہے، آؤ اور اس سے غذائیں لو، آؤ اور اس خزانے کو لوٹو کھاؤ۔ یعنی روحانی غذا ہے۔ جب کوئی بھوکا وہاں سے آتا ہے، یعنی غمگین ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، لوگوں کا ستایا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نماز میں آتا ہے، اللہ کے دسترخوان سے خوب سیر ہوتا ہے، وہ وہاں سے پیاس بھی بجھاتا ہے، جنت کے اس کو مشروبات مل جاتے ہیں، اس کی بھوک غذا بھی مل جاتی ہے اس کی روح کو۔ جب لوٹتا ہے تو تحفے تحائف لے کے لوٹتا ہے، اور جب وہ سلام پھیر کے اٹھتا ہے تو ساری لذتیں دوسری نماز آنے تک اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی رہتی ہے۔
اللہ کی محبت کا سرور سا ہوتا ہے اگر ہم نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تب نا. اس لیے آج میں نے سورہ فاتحہ کے جوابات بتا دیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اگر آج تک نہیں پتہ تھے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو بھی اگلی نماز پڑھو گے یہ سننے کے بعد اس میں اللہ کے جوابات کو محسوس کرو، اس دسترخوان سے غذائیں کھاؤ. یہ روحانی غذا ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم جسمانی ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اگر وہ بھی بس نہیں ہوتا تو لوگ ملٹی وٹامنس لے لیتے ہیں، اسی طرح یہ نماز دسترخوان ہے. کوئی سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کی روح اتنی چارج اور اتنی ایکٹیو ہوتی ہے، اس کا چہرہ اتنا نورانی اور بشاشت والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کے کھانے میں نور ہوتا ہے کہ اس کی اولادیں فرما بردار اور نمازی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، اس دسترخوان سے فیض اٹھائے. اور جانتے ہیں جب ہم نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے سے ایسی ہے کہ جب ہم تحیات کے سلام پھیر کے جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس نے ڈیوٹی پہ فرشتے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تحیات کے بعد اگر سلام پھیر کے جو بندہ مصلی پہ بیٹھتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ. اللہ نام لے کے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس بندے کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما. وہ جب تک نہیں اٹھتا وہ دعائیں دیتے. کوئی کتنا ہمارے لیے ایک بار دعا کرے گا، 2 بار دعا کرے گا، پیسے لگا کر بھی اگر ڈیوٹی ان کی دے دیں تو بھی وہ لوگ غفلت سے کریں گے، اتنا دیر تھوڑی کریں گے. قربان جاؤ اللہ رب العزت کی محبت پر، اس کی معبودیت پر، اس کی رحمانیت پر اللہ تعالیٰ کے، کہ ہمارے لیے ایسے معصوم فرشتے دعا کے لیے بٹھا دیے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. جب تک ہم نماز کے بعد مصلی سے اٹھتے نہیں وہ ہمارے لیے کنٹینیو دعائیں کرتے. اس لیے جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور مکمل اچھے سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. پورا غسل ہو جاتا ہے اس کا گناہوں سے، گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی کہ فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا فرض نماز، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے مطلب قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑنا. کتنی امپورٹنٹ ہے نماز. اللہ اکبر. اپنے رب کی محبوبیت کو محسوس کرو، اس کی محبت کو محسوس کرو. فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کے جوابات میں اس کی تصویر نکال کے ضرور سینڈ کروں گی تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. اگر عربی میں نہیں یاد ہوتے تو اردو میں محسوس کرے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے، پہلی لائن پہ اللہ مجھے میرا کہہ کے بلا رہا ہے، دوسری لائن پہ اللہ مجھے میرا بندہ کہہ رہا ہے. میرا بندہ کون ہے جو مجھے کہتا ہے میری بہن، بار بار کہتا ہے کوئی میری، میری ماں، میرا بیٹا، میری بیوی. ایسا میرا میرا یہ محبت کا اظہار ہے نا. جب ہم خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا میرا بچہ. اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، چاہے گناہ کر کے کالے کالے ہاتھ لے کے اللہ کے حضور ہم کھڑے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. اللہ اکبر. اور آگے جو مانگے گا میرا بندہ میں اسے دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھنا نصیب فرمائے. اور آپ یہ لنک آگے سینڈ کرنا چاہتے ہیں گروپ کی تو ضرور کیجئے، کیونکہ کسی کا بڑھتا ہوا جنت کی طرف ایک قدم آپ کے اور جہنم کے بیچ میں آ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.